والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف منہاج العابدین شریف میں سے شیطان اور اس کے وسوسوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کے ضمن میں وہ نیک خیالات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں یا فرشتوں کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے، اس کے درمیان فرق اور امتیاز کیسے ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر نیک خیال طاعت اور مجاہدے کے بعد قلب میں پیدا نہ ہو بلکہ ابتدا یعنی شروع میں پیدا ہو تو وہ ملکی ہوتا ہے، یعنی فرشتے کی طرف ہوتا ہے۔ اور اگر نیک خیال باطنی اصول و اعمال کے متعلق ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اگر ظاہری فروع اور اعمال کے مطابق یا اس کے متعلق ہو تو فرشتے کی طرف سے ہے، کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک فرشتے کو باطنی امور کی معرفت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو نیک خیال ابلیس کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی بظاہر نیک خیال ابلیس کی جانب سے ہوتا ہے لیکن اس کے در حقیقت اس کا مقصود گناہ میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پہچان یہ بتائی ہے کہ اگر اس سے دل میں خوشی پیدا ہو، خوف پیدا نہ ہو، عجلت پیدا ہو یعنی جلد بازی پیدا ہو، تحمل اور اطمینان پیدا نہ ہو، دل میں بے خوفی آئے، ڈر نہ آئے، اور آخرت کے متعلق غفلت پیدا ہو، بصیرت پیدا نہ ہو، تو ایسا خیال شیطانی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرو۔ اور اگر اس کے خلاف ہو، یعنی اس سے قلب میں خوشی کے بجائے خوف پیدا ہو، عجلت کے بجائے تحمل بردباری پیدا ہو، بے خوفی کے بجائے ڈر پیدا ہو، اور آخرت سے غفلت کے بجائے اس کی یاد پیدا ہو، تو یہ خیال رحمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہاں خوشی سے مراد ایک قسم کا سکون ہے جس میں بصیرت نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ذکر سے بھی نشاط اور فرحت پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم کی خوشی و فرحت بری نہیں، مگر اس کے مواقع محدود ہیں، لمیٹڈ ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العجلۃ من الشیطان الا فی 5 مواضع: تزویج البکر اذا ادرکت، وقضاء الدین اذا وجب، وتجہیز المیت اذا مات، وقر الضیف اذا نزل، وتوبۃ الذنب اذا اذنب۔ 5 کاموں کے علاوہ باقی تمام کاموں میں عجلت اور جلد بازی شیطانی کام ہے۔ وہ 5 کام یہ ہیں: جب لڑکی بالغ ہو جائے تو جلدی بیاہ دی جائے، جب قرض واجب ہو تو جلدی ادا کیا جائے، جب کوئی مرے تو جلدی دفن کیا جائے، جب مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کی جائے، اور گناہ سرزد ہونے پر جلدی توبہ کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ ڈر ہو کہ شاید میں ارادے کو عملی طور پر کما حق ادا کر سکوں یا نہ، اور شاید دربار خداوندی میں یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں۔ اور بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس ارادے میں غور و تأمل کر لے کہ اچھا اور خیر ہے یا کہ برا ہے، اور آخرت میں اس پر ثواب ملنے کی امید ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 3 امور ضروری تھے جن کی معرفت سے قلبی خواطر و خیالات میں فرق امتیاز معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں ذہن نشی کرنا ضروری ہے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ ان 3 امور کی معرفت و واقفیت علوم لطیفہ اور اسرار شریفہ میں سے ہے۔ باقی رہے ابلیس کے دھوکے جن کے ذریعے بندے کو عبادات اور طاعات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ 7 قسم ہے، یعنی کس طریقے سے ابلیس دھوکہ دیتا ہے آدمی کو، اور دھوکے کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک دیتا ہے۔ تو پہلی قسم طاعات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ بندے کو بچا لے اور بندہ اس کے مطالبے کو اس طرح رد کر دے کہ مجھے طاعات اور عبادت کی سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ سفر آخرت کا توشہ ہے اور بغیر توشہ سفر طے نہیں ہو سکتا، تو پھر ابلیس اس طرح گمراہ کر دیں۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں،
نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا مزید آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے۔ تو اگر آپ اس کے وسوسے کو اس طرح رد کر دیتے ہیں کہ مجھے تو عبادت کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آخرت میں یہی توشہ ہے، آخرت کا جو سفر ہے اس کا توشہ یہی عبادت ہے، تو پھر ابلیس کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ تو پھر ابلیس اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ چلو آج رہنے دو، یہ کام کل کر لینا، قرآن شریف کی تلاوت آج آپ سے نہیں ہو پائی، کچھ آپ بیزی تھے، تو چلو کل کر لینا۔ اگر بندہ اس سے بھی بچ جائے اور ابلیس کی بات کو اس طرح ٹھکرا دے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ اگر آج کا کام کل پل چھوڑا تو کل کا کام بھی تو ہے، وہ کس دن کروں گا، کیونکہ یہ کل کا کام علیحدہ ہے۔ تو جب ابلیس یہاں بھی نا امید ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جلدی جلدی کرو تاکہ فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکو، یعنی اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ جلدی نماز پڑھ لیں، جلدی جلدی آپ تلاوت کر لیں، بے سکونی نہ ہو، بے سکونی کے ساتھ، بغیر اطمینان قلبی کے ساتھ آپ جلدی سے وہ عبادت کر لیں۔ اگر بندہ اس کے اس حربے سے بھی بچ جائے اور اس طرح رد کر دے کہ قلیل نیکی اطمینان و سکون کے ساتھ اس نیکی سے بہتر ہے جو مقدار میں زیادہ مگر ناقص ہو، یعنی وہ تھوڑی سی عبادت، وہ 2 رکعت نفل جو آپ اطمینان قلبی اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ 10 رکعت سے بہتر ہے جن کو آپ نے جلدی جلدی ادا کیے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کے وسوسے کو اس طرح رد کر دیا تو پھر شیطان کس طریقے سے حملہ کرتا ہے؟ تو بندے کو ریاکاری اور دکھاوے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس وقت بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی امداد اور حفاظت سے بچ جائے اور یہ کہہ کر وسوسے ریا کو مسترد کر دے کہ میں کسی اور کی نمائش کے لیے عبادت کیوں کروں، کیا صرف خدا تعالیٰ کا دیکھنا میرے واسطے کافی نہیں ہے، تو پھر وہ عجب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بندہ عجب یعنی اپنی عبادت کو بہت عظیم سمجھنا اور اس پر تکبر کرنا، اور بندہ ازروِ وسوسہ کہتا ہے کہ تو کتنا باعظمت اور شب بیدار ہے، تو کتنا عابد و زاہد ہے، متقی پرہیزگار شخص ہے، تو کتنی فضیلتوں کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بندہ اب بھی محفوظ رہے اور عجب میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ابلیس کے اس وسوسے کو اس طرح رد کر دے کہ اس میں میری کیا بزرگی ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے میں نے نیک کام کیے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے جس نے مجھ گناہگار کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ میرے حقیر اور ناقص اعمال کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اگر اس کا فضل و کرم نہ ہوتا تو میرے بے حد گناہوں کے مقابلے میں میری ان قلیل تھوڑی سے اعمال کی کیا وقت تھی۔ تو اگر ابلیس کے یہ مذکورہ حربے ناکام ہو جائیں تو پھر ایک چھٹے راستے سے آتا ہے، یعنی یہ امام غزالی فرماتے ہیں کس طریقے سے شیطان پہلو تو عبادت سے روکتا ہے، پھر جب عبادت کی طرف آدمی کی رغبت دیکھتا ہے تو پھر اور اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو چھٹا راستہ اختیار کرتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ بہت ہی دانا اور ہوشیار شخص کے سوا کوئی اس کے دھوکے سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اس سے واقف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ اے نیک بندے، تو لوگوں سے پوشیدہ نیک اعمال میں کوشش کرتا رہے۔ تو کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں کہ دیکھو میرے اندر ریا نہیں ہے، میں تو پوشیدہ عبادت کرتا ہوں، گھر کے اندر عبادت کرتا ہوں۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو لوگوں سے پوشیدہ نیک اعمال میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود تیرے اعمال خیر کو لوگوں میں مشتہر کر دے گا، مشہور کر دے گا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصود ریا میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، تاکہ آدمی اس وجہ سے گھر کے اندر، گھر کی تنہائیوں میں اس لیے عبادت کرے تاکہ اس کے اعمال مشہور ہو جائے۔ تو یہ بھی ریاکاری ہے، یعنی جیسے تو ہم سمجھتے کہ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر عبادت کرے، کسی کو پتہ نہ ہو، نہ فیس بک پہ ہو، نہ یوٹیوب پہ ہو، تو یہ ماشاءاللہ اخلاص ہے، مخلص ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ میں چھپ کر اس لیے عبادت کرتا ہوں تاکہ ایک نہ ایک دن یہ میرے اعمال مشہور ہو جائے، تو یہ خود ریاکاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بندہ ابلیس کے اس مغالطے سے بھی بچ جائے
اور اس کے اس وسوسے کو اس طرح ناکام بنا دے کہ میں اس چیز کا متمنی نہیں ہوں کہ میری نیکیاں عوام میں مشہور ہوں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہی درست اور حق ہے، چاہے اللہ ظاہر کر دے چاہے ظاہر نہ کرے، وہ مجھے کوئی مرتبہ عطا کرے یا نہ کرے، سب اس کی مرضی ہے۔ لوگوں کے سامنے اظہار یا عدم اظہار میرے نزدیک برابر ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان نہیں ہے، نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس طرح گمراہ کرنے سے مایوس ہونے کے بعد ابلیس پھر 7واں راستہ اختیار کرتا ہے، یوں گمراہ کرتا ہے کہ انسان کے نیک و بد ہونے کے متعلق روز ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے، جو اس روز بروں میں ہو گیا وہ برا ہی رہے گا، اور جو اچھوں میں ہو گیا، آپ کی تقدیر میں اچھا لکھا ہوا ہے کہ آپ اچھوں میں ہیں تو وہ اچھا ہی رہے گا۔ تمہارے اعمال نیک و بد سے فیصلے ازلی میں ہرگز فرق نہیں آ سکتا۔ یعنی شیطان کہتا ہے کہ چاہے آپ نیک عمل کریں یا نہ کریں، آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں، آپ جنت میں جائیں گے، یا برے لوگوں کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو برے ہی ہیں پہلے سے، اس لیے تمہیں نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس وسوسے شیطانی سے بھی بچا لے اور بندہ ابلیس لعین کو یوں جواب دے کہ میں تو خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں اور بندے کا کام ہے اپنے مولا کی حکم کی تعمیل کرنا، چاہے اللہ تعالیٰ ثواب دے چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے، اس لیے جو چاہے حکم دے جو چاہے کرے، اور پھر عبادت و اطاعت کی اسی طرح بھی مضر نہیں، کیونکہ اگر میں علم الہی میں سعید ہوں، خوش بخت ہوں، نیک بخت ہوں، تو پھر بھی اور زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا نخواستہ علم الہی میرا نام بدبختوں میں لکھا ہو تو بھی نیک اعمال کرنے سے اپنے اوپر یہ ملامت تو نہیں کروں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ طاعت و عبادت نہ کرنے پر سزا دے گا، اور کم از کم تو یہ ہے کہ نافرمان بن کر جہنم میں جان کی نسبت مطیع بن کر جانا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ تو سب محض احتمالات ہیں، ورنہ اس کا وعدہ حق ہے اور اس کا کلام قطعاً سچا ہے، اور اللہ تعالی نے تو جا بجا عبادات اور طاعت کی بجا آوری پر ثواب جمیل کے وعدے فرمائے۔ اللہ تعالی نے وعدے فرمائے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالی ضرور انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو شخص ایمان اور طاعت کے ساتھ اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہوگا وہ ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا، بلکہ اللہ تعالی کی مہربانی، اس کے فضل و کرم اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت فردوس میں انشاءاللہ جگہ پائے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ دخول بھی وعدے خداوندی کی وجہ سے ہوگا۔ صدق وعدے کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سعید لوگوں کے لیے اس مقولے کو نقل فرمایا، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ سب تعریفیں، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کون سا وعدہ؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جو نیکی کرے گا، عبادت کرے گا، گناہوں سے باز رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا خدا تم پر رحم کرے، تمہیں ابلیس کے حیلوں سے بچنے میں ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ معاملہ کی نزاکت تمہارے سامنے ہے، اور اسی پر اپنے باقی احوال و افعال کو بھی قیاس کر لو، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت طلب کرتے رہو اور اس کی پناہ میں رہو، کیونکہ ہر معاملہ اس کے ہاتھ، اس کے دست قدرت میں ہے، اور توفیق عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ